بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مندر ہے اس کو توڑنا جائز نہیں جہاد کے موقع پہ، جہاد بالسیف یعنی تلوار سے جہاد کے موقع پہ۔ اب جو چل رہا ہے یہ جہاد باللسان، زبان سے جہاد چل رہا ہے، تو تلوار کے موقع پہ کسی کی عبادت گاہ کو توڑنا جائز نہیں۔ غزنوی نے یہ غلط کیا، جس ہندو راجا نے سومناتھ کی مندر کو بنایا تھا اس نے ہندوازم کے حساب سے غلط کیا، کیونکہ ہندوازم میں بھگوان کا آکار بنانا انتہائی غلط بات مانی گئی۔ یجرووید چیپٹر 32 ورس 3 اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، نہ تسیہ پرتیما استی، اس بھگوان کی کوئی پرتیما آکار نہیں ہے۔ شری کرشنا بھگوت گیتا میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں چیپٹر 7 ورس 20 میں کہ اے ارجن، ایک بھگوان کو چھوڑ کر اگر تو دوسروں کی پوجا کرے گا تو گویا تیری بدھی نشٹ ہو گئی ہے۔ اب رہا سوال پھر اس کی پوجا کرے تو کیسا کرے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانیت کے لیے نبی بن کر آئے تھے، جیسا کہ قرآن میں سورہ انبیاء 21ویں سورہ کی آیت 107 میں اور سورہ سبا چیپٹر 34 ورس 28 میں لکھے ہوا ہے کہ وہ تمام انسانوں کے لیے انتم رشی بن کر آئے تھے، جن کا تذکرہ ویدا بائبل میں بھی ہے، وقت نہیں ہے ورنہ میں جاتا۔ تو وہ انہوں نے ایک بہترین طریقہ بتایا کہ تو جبھی بھی خدا کے آگے عبادت کے لیے کھڑا ہو، پہلے تو یوں سوچ کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اگر اتنا نہیں کر سکتا تو یہ سوچ کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور ماشاءاللہ ایک 5 سال کا مسلمان بچہ بھی نماز پڑھتے وقت یہ خیال سے جب خدا کی عبادت کرتا ہے تو بڑے سکون سے اچھی عبادت کرتے ہوئے نکل جاتا ہے بغیر کسی آکار کے۔ رہا سوال مکے اور مدینے کا، تو وہاں پر کوئی خدا کا آکار نہیں ہے، وہاں پر کوئی بھگوان کی مورت نہیں ہے، وہاں پر کوئی بھگوان کی فوٹوگراف یا اسٹیچو نہیں بنائی ہم نے، بلکہ اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ تمام انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کرے، چاہے افریقن ہو، چاہے امریکن ہو، چاہے انڈین ہو، چاہے آسٹریلین ہو، چاہے گورے ہو یا کالے ہو۔ عبادت کرنا ہے خدا کی تو آپسی بھید بھاؤ کو ختم کرنا پڑے گا، آپس کے ریسزم اور کاسٹزم کو دلوں سے نکال کر پھینکنا پڑے گا، اور سب اپنا چہرہ کریں گے ایک گھر کی طرف جس کو کعبۃ اللہ کا نام دیا گیا۔ اس ریسزم اور کاسٹزم کو سوسائٹی سے نکالنے کے لیے سب کو ایک گھر کی طرف چہرہ کر کر عبادت کرنے کے لیے کہا گیا۔ رہا سوال نماز کا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح حدیث میں کہ خدا کی طرف سے یہ رحمت ہے میرے لیے اور میری امت کے لیے کہ زمین میں کہیں پر بھی صاف جگہ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہم لوگ پورے والنٹیئرز مغرب کی نماز یہ اسٹیج پہ پڑھے دنیا میں، تو اس سے پتا چلتا کہ میرے کو نماز پڑھنے کے لیے، خدا کو یاد کرنے کے لیے مسجد کے اندر جانا ہی، میں نفل نمازوں کی بات کر رہا ہوں، یا کعبۃ اللہ کو ہی جانا ضروری نہیں ہے، میں خدا کو کہیں سے بھی یاد کر سکتا ہوں، اور اس کو یاد کرنے کے لیے مجھے کسی آکار کی ضرورت نہیں۔ یہی بات مذہبی کتابیں بھی کہتی ہے، اور یہی بات اسلام بھی ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے، اور یہ بات مسلمان سمجھ گئے، اسی لیے ان کو عبادت کے لیے کسی بھی طرح کی مورتی کی یا فوٹوگراف کی ضرورت نہیں پڑتی۔ امید ہے میں سوال کا جواب دے دیا۔ We may have the first question from